السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ہماری پیاری اسلامی بہنوں اور عزیز بچیوں، آج کے اس اتوار کے ہفتہ واری کلاس اور پروگرام کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ سکھانا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب گھر والیاں ہیں اور گھر کے اندر امن، سکون، اطمینان، خوشیاں کیسے آئیں گی؟ میری پیاری اسلامی بہنوں اور دیگر مشاہدین کرام، گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے اندر ہر گھر والے کو، گھر کے مالک کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ سکون اور اطمینان حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ گھر ہمیں بارش سے بچاتا ہے، دھوپ میں سونے سے بچاتا ہے، اور گھر کے اندر ایک آدمی کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو سکون اور اطمینان ملتا ہے، وہ سکون اور اطمینان کہیں نہیں ملتا۔ اسی لیے ہمارے اتر پردیش کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے، سب سے بڑھیا اپنی مڑیا، یعنی ایک آدمی کے پاس ایک کٹی ہی ہو، اس کے اندر جو سکون اسے ملتا ہے، دوسرے اونچی بلڈنگوں کے اندر سکون نہیں ملتا ہے۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، اور گھر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور گھر کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، خوشیاں ہوں، گھر کے سارے ممبر اور سارے افراد مل جل کے رہیں، تو یقیناً گھر کے اندر سکون ہوتا ہے۔ لیکن گھر کے اندر اگر کوئی ایک مصیبت آ جائے کسی کی وجہ سے، تو ہر گھر کا فرد پریشان ہو جاتا ہے۔ سکون اور اطمینان دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ سکون، وہ اطمینان ہے جو شیطانوں کے ذریعہ شیطانی مزاج والوں کو ملتا ہے بات کی نہیں ہے۔ ایک سکون اور اطمینان لوگ اسے کہتے ہیں جو شیطانوں کے ذریعہ، برے لوگوں کے ذریعہ ملتا ہے۔ جیسے کہ یہ سمجھیے کہ گھر کے اندر ناچ گانے چل رہے ہوں،
تو جو اس طرح کا شیطانی مزاج رکھتا ہے اسے وہ سکون کا ذریعہ محسوس کرتا ہے، حالانکہ وہ سکون کا ذریعہ نہیں۔ ایک سکون وہ ہے، اطمینان وہ ہے جسے یقیناً اچھے لوگ، سنجیدہ لوگ سکون اور اطمینان مانتے ہیں۔ بہرحال گھر میں سکون اور آرام کیسے آئے، اطمینان کیسے آئے، برکت کیسے آئے، رحمت کیسے آئے، اس کے بہت سارے سادھن اور ذریعہ ہیں۔ ہر سادھن اور ہر ذریعہ کو تو نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، لیکن میں چند قرآن اور حدیث کی دلیل کی روشنی میں چند ذریعوں کو بتلانا چاہتا ہوں، اور وقت کے حساب سے 4 چیزیں بتلاؤں گا کہ اگر وہ چاروں چیزیں کسی بھی گھر میں پائی جائیں، اگر وہ چاروں چیزیں کسی بھی گھر کے لوگوں میں پائی جائیں تو یقیناً اس گھر میں امن، سکون، اطمینان، اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت اترے گی، بے برکتی دور ہو جائے گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، شیطانی حملے ختم ہو جائیں گے۔ پہلی بات یاد کریں، سب سے پہلی چیز گھر کے اندر ہر طرح کا سکون اور اطمینان لانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ گھر کے سارے لوگوں کے اندر کود کود کر توحید بھر دی جائے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو پیدا کیا اور دنیا کے اندر سکون کی راہ دکھانے کے لیے، آرام کی راہ دکھانے کے لیے، اور دنیا کے اندر سے ہر طرح کے ظلم اور زیادتی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول بھیجا، اور سارے رسولوں کو، سارے نبیوں اور پیغمبروں کو مین جو دعوت دے کے بھیجی، مین جو ذمہ داری دے کے بھیجا کہ وہ جائیں اور اپنی اپنی قوم اور سمدائے کو کس چیز کی دعوت دیں، وہ یہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ سارے نبیوں کی یہ دعوت تھی، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجھیدار نہ کرو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے لوگوں کو یہ بنیادی اہم اور مرکزی دعوت دے کے بھیجا توحید کی، کہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ ہی کی بندگی کی طرف بلاؤ، اللہ ہی کی بندگی سکھاؤ، اللہ ہی کی توحید سکھاؤ۔ اور اسی لیے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا گیا اور دنیا کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ تعالی آپ
کے گھروں میں آسمان سے برکتیں اتارے، رحمتیں اتارے، اور اللہ تعالی آپ سب کو وہ راہ دکھا دے جو اللہ کی راہ ہے، اللہ کے رسول کی راہ ہے۔ ذرا سنجیدہ ہو کے سنیے آیت کا ترجمہ۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، کس چیز پر؟ اس بات پر کہ اللہ تعالی اپنی ذات میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے ناموں میں، اپنی خوبیوں میں، اپنی سارے اختیارات میں ایک ہے، اکیلا ہے، بے مثال ہے، مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، ہر ایک کی اکیلا سننے والا ہے، ہر ایک کی اکیلا قبول کرنے والا ہے، وہی ڈرنے کے لائق ہے، وہی امید کرنے کے لائق ہے، وہی اکیلا بھروسہ کرنے کے لائق ہے، وہی مانگنے کے لائق ہے، وہی اکیلا رکوع اور سجدہ کے لائق ہے، وہی وہ ذات ہے جو خالی دامن کو بھرنے والا ہے، اور وہ اگر خالی دامن کو نہ بھرے تو کوئی بھرنے والا نہیں ہے۔ وہی وہ ہے جو امیر کو غریب کرتا ہے، غریب کو امیر کرتا ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ وہی اللہ مارنے والا ہے، اور وہی اللہ جلانے والا ہے، وہی اللہ مصیبتیں دینے والا ہے، اور وہی اللہ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ وہ اگر نہ دے، جس کو نہ دے مولا، اسے کہاں سے دے گا آصف الدولہ۔ اللہ کے بغیر اشارے کے، اللہ کے بغیر حکم کے درختوں سے سوکھا پتا نہیں گر سکتا ہے، آسمانوں سے بارشیں نہیں ہو سکتی ہیں، ہوائیں نہیں چل سکتی ہیں، اولاد نہیں مل سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایمان ہے۔ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی اداہرن اور اگزامپل نہیں، اور وہ بمثال ہے۔ وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو شرک سے، ظلم سے ملایا نہیں، یعنی اس کے ایمان میں ظلم نہیں پایا جاتا ہے، اتیاچار نہیں پایا جاتا ہے۔ اولئک لہم الامن، جو ایمان لائے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار، اعتراف کیا، اور اس یقین پر جمے رہے، اور اپنے ایمان میں ظلم نہیں کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، شانتی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اوپری طور پر بھی اور اندرونی طور پر۔ وہم مہتدون، اور ہدایت کی راہ پر وہی لوگ ہیں۔ کون لوگ ہدایت کی راہ پر ہیں؟ جو ایمان لائے، توحید کو اپنا لیا، شرک کو، ظلم کو مٹا دیا، اور وہی لوگ ایمان والے اور ہدایت پر۔ تو توحید تو آپ لوگ جان گئے ہوں گے نا۔ توحید کہ اللہ تعالی، ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالی ہی ہمارا اکیلا پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے، ہمیں ہی نہیں، سنسار کی ساری چیزیں، اور اللہ تعالی کے مانند اللہ تعالی کی طرح کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کسی کا ذرہ برابر محتاج ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی مختار کل ہے، جو چاہتا، جب چاہتا، جیسا چاہتا کرتا ہے۔ اور یہ چیز گھر کے ہر فرد کے اندر ہو۔ امن اگر گھر میں لانا چاہتے ہیں، گھر کا مالک، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی بہویں، اس کی بیٹیاں، سب کے اندر کوٹ کوٹ کر توحید بھری ہو۔ دیکھیے
صحابہ کرام اگرچہ کافروں کے ظلم سے دنیاوی اعتبار سے پریشان تھے، لیکن اندرونی طور پر وہ امن و سکون محسوس کرتے تھے، خوشیاں محسوس کرتے تھے۔ دلیل، میری پیاری ماں اور بہنوں، توحید کو صحابہ کرام نے سمجھا اور اپنایا، اور توحید کے اندر ظلم نہیں کیا۔ آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا، پھر بھی زبان سے احد احد کا نعرہ نکالتے تھے۔ کیا کہ اللہ ایک۔ چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا، گرم گرم ریت پر لٹا کر اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ مار اور کاٹ کے علاوہ بہت سارے ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، لیکن سب کو سکون اور اطمینان تھا، کیونکہ جو بندہ اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کی پسند کے مطابق اللہ اسے آزمائے گا، لیکن اسے ذلیل نہیں کرے گا، اسے رسوا نہیں کرے گا، اور امن و سکون اور خوشیاں اسے میسر کرے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر توحید اپنانے کی وجہ سے ظالم دنیا والے ظلم کریں، لیکن مرنے کے بعد تو وہ جنت ہی میں جائے گا نا؟ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے توحید ہی پہلی چیز ہے کہ نہیں؟ میری پیاری اسلامی بہنوں، آپ ذرا اذان اور تکبیر کا ترجمہ تو جان لو۔ اذان میں کیا اللہ نے کہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اور جو سب سے بڑی ذات ہو وہی پوجا اور عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ کلمہ کا معنی جان لیجئے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی مرد ہو، یا چاہے کوئی عورت ہو۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ تعالی۔ اور عبادت میری بہنوں صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، ہر وہ بات، ہر وہ چال، ہر وہ کردار جسے اللہ پسند کرے، چاہے وہ دل کے اندر کی بات ہو یا باہر کی، وہ عبادت ہے۔ یہ مانگنا عبادت ہے کہ نہیں؟ وہ چیز ہے جس کے دینے پر قادر مطلق، مختار کل اللہ تعالی ہی ہے، وہ مانگنا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کے اندر رب کی تعریف کی جاتی ہے یا رب سے مانگا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دعاؤں کا سننے والا صرف اللہ ہے، قبول کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ اللہ سے بھی مانگیں اور اللہ کی کسی مخلوق سے بھی مانگیں، یہ ظلم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بولیے آپ لوگ، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو گھر کے اندر، گھر کے سارے فرد کے اندر توحید لانا ہر طرح سے۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ۔ دوسری چیز، گھر میں برکت لانے کے لیے، امن و امان اور سکون لانے کے لیے میری بہنوں مان لو، دوسری چیز یہ ہے کہ گھر کے کسی بھی ممبر کے عقیدے میں، عمل میں، سوچ میں، تصور و خیال اور وہم و گمان میں شرک نہ پایا جائے، شرک نہ پایا جائے۔ شرک یہ پارٹنری کہا جاتا ہے، ملاوٹ کہا جاتا ہے۔ شریک مانے حصے دار۔ زندگی گزارنے میں ایک عورت اپنے شوہر کا شریک ہے، زندگی گزارنے میں۔
لیکن شوہر کو وہ چیزیں دینے میں شریک ہے جو دینے کی طاقت کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جتنے نبی آئے، سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے، میری بہنوں غور سے سنو، اپنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی کہ عبادت صرف خالی ماتر اونلی اللہ ہی کی کرو۔ ہر وہ عبادت کا جو بھی طریقہ نبی نے بتایا ہے وہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالی کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، کچھ بھی ساجیدار بھاگیدار نہ بناؤ۔ جیسا کہ ایک نبی نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے لاڈلے، اللہ تعالی کے ساتھ کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، کسی مخلوق کو، کسی ولی کو، کسی خواجہ اور پیر کو شریک و ساجیدار نہ کرنا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے، ڈرنے کے لائق کوئی نہیں ہے، مانگنے کے لائق کوئی نہیں ہے، بھروسہ کرنے کے لائق کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہ مرنے والا ہے، نہ کوئی جلانے والا ہے، نہ کوئی غریب کرنے والا ہے، نہ کوئی مالدار کرنے والا ہے، الا اللہ، سوائے اللہ وحدہ لا شریک۔ تو گھر کے اندر اگر کسی بھی ممبر کے اندر، فرد کے اندر شرک پایا جائے گا، گھر میں برکت نہیں آئے گی، گھر میں رحمت نہیں آئے گی، گھر میں سکون نہیں آئے گا، گھر کے بچے صحیح نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ شرک، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کی۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ظلم سے مراد شرک، ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا اتیاچار، بھرشٹاچار اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ میرے بہنوں، ہم ذرا سوچیں کہ شرک ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو ایسی جگہ پر استعمال کرنا جس چیز کے لیے وہ چیز بنائی نہ گئی۔ یہ چشمہ ہے نا، بنایا گیا ہے آنکھ کی حفاظت کے لیے، آنکھ کی روشنی کو بڑھانے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کو کہاں لگایا جائے گا؟ آنکھ ہی پر لگایا جائے گا، صحیح ہے نا؟ اب اس چشمے سے ہم اپنے بیوی کا آنکھ پھوڑیں غصے میں، تو اس چشمے پر ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ بنایا گیا ہے چشمہ کس لیے، اور اس سے کام ہم کیا لے رہے ہیں؟ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو، میری بہنوں، میرے پڑوسیوں، اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو کیا، دنیا کے سارے مخلوق کو، نبیوں کو بھی۔ اب ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ حضرت نوح کی بھی عبادت کریں، حضرت آدم کی بھی عبادت کریں، تو نوح اور آدم کو ہم نے اللہ کے برابر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ یا کافروں جیسا، غیر مسلموں جیسا کنکڑ پتھر، دیوی دیوتا، پیپل کا پیڑ پوجیں، تو گویا دیوی دیوتا پیپل کے پیڑ کو اللہ کے برابر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو یہ شرک سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ توحید اگر ہمارے اندر ہے تو یقین رکھیے جنت ضرور ملے گی، لیکن اگر ہمارے عمل میں ذرہ برابر شرک ہے تو دنیا کی رحمت بھی جائے گی، آخرت کی جنت بھی جائے گی، نہیں مل سکتا۔ نہیں، جنت پانے کے لیے
توحید کا پایا جانا بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، ساجدار کیا کسی کو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ظالم ہے، روز قیامت ظالموں کے لیے کوئی مددگار ثابت نہیں ہوگا. تو گھر میں اگر امن لانا چاہتے ہیں، سکون اور اطمینان لانا چاہتے ہیں، تو گھر کے ہر فرد کے اندر توحید پیدا کرنا پڑے گا. بہنوں، اعلان کر رہا ہوں، مانو یا مانو، مانو گی تو آپ کا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گی تو آپ کا نقصان ہوگا. آپ کا شوہر بھی توحید والا ہو، آپ کے بچے بھی توحید والے ہوں، آپ کی بیٹیاں بھی توحید والے ہوں، آپ بھی توحید والے ہوں، تب گھر کا ماحول، یہ امیری غریبی، سن لیجئے، امیری اور غریبی یہ سکون اور اطمینان کا ذریعہ نہیں ہے. یہ دیکھو، اگر ہوتا تو دنیا کے اندر کتنے امیر لوگ ہیں، کتنے مالدار لوگ ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے، لیکن کیا وہ سکون میں ہیں؟ اگر ہمارا ایک لڑکا نالائق نکل گیا، سکون چھن گیا. ہماری ایک بیٹی نالائق نکل گئی، سکون چھن گیا. ہماری بیوی بدزبان نکل گئی، سکون چھن گیا. ہمارا پڑوسی نالائق نکل گیا، سکون چھن گیا. ہم جس سے لین دین کا معاملہ کرتے ہیں وہ چور و بےمان اور ڈاکو نکل گیا، سکون چھن گیا. ہمیں جو گاڑی ہم نے خریدی وہ ڈیلی پنچر ہو رہی، سکون چھن گیا. دولت یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے، مالداری یہ سکون کا ذریعہ نہیں. سکون دل کے اندر ہوتا ہے اور وہ باہر نکلتا ہے. تو گھر میں سکون لانا تو توحید، گھر میں سکون لانا تو توحید کے ساتھ ساتھ شرک کو ختم کرنا. آج ہماری بہت ساری بہنیں اپنے آپ کو سوچتی اور سمجھتی ہیں کہ ہمارا گھر توحید سے بھرا ہوا ہے. اللہ کرے بھرا ہو، ہم تو دعا کرتے ہیں، لیکن ہم چند شرک کی چیزوں کا مثال سمجھانا چاہتے ہیں. برا نہ لگے گا میری بہنوں، اللہ کے قسم، قیامت کے دن آپ کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گواہی دینی پڑے گی کہ مجھے توحید اور شرک کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ توحید یہ امن کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، رسول کی شفاعت پانے کا ذریعہ، اور شرک یہ گمراہی ہے، دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے، اور رسول سے رشتے ناطے کو کاٹنے کا ذریعہ. ایک مثال میں دکھا رہا ہوں، میں آتے جاتے لوگوں کو. آج اکثر لوگوں کے گھروں میں تعویذ اور گنڈا پایا جاتا کہ نہیں پایا جاتا؟ کمر پہ تعویذ، گردن پہ تعویذ، بچوں کے گلوں میں تعویذ، اور اگر کچھ نہیں تو جب کوئی مہمان آیا باہر بچوں کو لے کے جانا ہے تو تھوڑا کاجل واجل لگانے کے بعد تھوڑا ٹیکا کالا یہاں مار دیں گے تاکہ نظر بد سے بچ جائے. کالا ٹیکا مارنے سے نظر نہیں لگے. یہ سب شرک ہے میری بہنوں، یہ سب گمراہی ہے. ذرا سوچ لو میری بہنوں کہ اگر آپ کا لڑکا یا لڑکی پیدا ہو اور یہاں کالا دھبا لگا رہے، خوب کالا، کیا کہو گی؟ علاج کراؤ گے کہ نہیں؟ بولو، علاج کراؤ گے کہ نہیں کراؤ گی؟ گوری چٹی بیٹی، گورا چٹا لڑکا، بس کہیں کچھ ہے، ایک کالا، ایک چونی کے برابر کالا داغ چہرے پر پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ پریشان ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں شرک. توحید کو گھروں کے اندر لانا، شرک کو دور کرنا، یہ دو ذریعہ گھر کے اندر امن اور سکون لانے کے لیے. تیسرا ذریعہ، بات نہ لمبی ہونے پائے، تیسرا ذریعہ گھر کے اندر سکون اور اطمینان لانے کے لیے کیا ہے؟
بہت ہی اطمینان والی چیز، سکون والی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ گھر کے سارے لوگ، سن لیجئے گا، گھر کے سارے لوگ 5 وقتہ نماز کے پابند ہوں، نماز کے اول وقت میں نماز کے شرطوں کے ساتھ ارکان، واجبات اور سنن کی ادائیگی کرتے ہوئے مرد لوگ مسجد کے اندر، لڑکے مسجد کے اندر، عورتیں گھر کے اندر اول وقت میں پابند ہوں۔ بغیر اس کے آپ لاکھ ایمان والی ہے، آپ لاکھ توحید والی ہے، شرک والی ہے، لیکن آپ اور آپ کا گھر سب کے سب 5 وقت کے پابند نہیں ہیں، گھر میں سکون نہیں آ سکتا، گھر میں رحمت نہیں آ سکتی، گھر میں اطمینان نہیں آ سکتا، ہمیشہ گھر پریشان رہے گا یا کبھی کبھار پریشان رہے گا، ہو نہیں سکتا۔ بغیر نماز کے سکون، ایک آدمی گھر کا جو بالغ ہو چکا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، اگر 5 وقت کی نماز کے پابند نہیں ہیں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ سن لیجئے، کبھی اطمینان آ نہیں سکتا، کبھی رحمت آ نہیں سکتی، کبھی برکت آ نہیں سکتی، کبھی گھر سے مصیبت دور نہیں ہو سکتی، کبھی گھر سے شیطانی وسوسے دور نہیں ہو سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ سنا بہنوں، میری آنکھوں کا ٹھنڈک نماز ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ٹینشن، غم، ظاہر بات ہے آپ نبی تھے، آپ رسول تھے، امت کے خیر خواہ تھے، امت کے لیے مہربان تھے، دین پھیلانے کے لیے پریشان تھے، مارے بھی گئے، پیٹے بھی گئے، بھگائے بھی گئے، ہجرت بھی کرنی پڑی۔ وہ دنیا کمانے کے لیے غم نہیں رہتا تھا، رشتے ناطے جوڑنے کے لیے جو کافروں کا ہے وہ نہیں تھا۔ شوہر میک اپ کا سامان لایا کہ نہیں یہ نہیں، بیوی بھوکی ہے کہ نہیں اس کا غم نہیں تھا۔ تو جب کبھی اللہ کے رسول کو ٹینشن ہوتا تھا تو وضو کر کے کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ سارے نبیوں نے اپنی اولاد کے لیے نماز پڑھنے کی دعا کیوں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ، وہ اور ان کے نیک صاحبزادے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ بنا رہے۔ میری بہنوں، آنکھیں کھولو، ہوش کے ناخن لو، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت برباد ہو جائے گی، کہیں کی نہیں رہو گی۔ نماز جو کامیابی کا ذریعہ ہے، جو برکت کا ذریعہ ہے، کیا ہمارے گھر کا ہر بالغ بچہ اور بچی 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں کہ کہیں بھی رہیں؟ اذان ہوئی دکان بند، اذان ہوئی بھاگے نماز۔ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اے اللہ، میں اپنی اولاد کو بے آب و گیا میں چھوڑتا ہوں لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کے قائم ہو جائے، تاکہ وہ نماز قائم پڑھنے والے نہیں، قائم کرنے والے ہو جائیں۔ تو نماز کی پابندی 5 وقتہ، 1-2 وقت نہیں، اپنے من سے پڑھ لیا ظہر اپنے پسند کے۔ آج اکثر لوگوں کے اندر، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، ہمارے بچوں اور بچیوں کو ان لوگوں میں سے بنائے اپنی پسند کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں، وقت کا خیال نہیں، نماز کے آداب کا خیال نہیں، شوہر نمازی ہے کہ نہیں، لڑکا بالغ نمازی ہے کہ نہیں، جوان بیٹی نماز کا پابند ہے کہ نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، نماز کس طریقے پر
पढ़ती है, नबी के तरीके पर ही अपने माने। तो मेरी बहनों, अपने घरों में अगर हर तरह की बरकतें, सुकून, राहतें, इत्मीनान, खुशियां लाना चाहती हो और अल्लाह के करीब होना चाहती हो, अल्लाह की पसंदीदा बंदी बनना चाहती हो, तो तौहीद को अपनाओ, शिर्क को छोड़ो, 5 वक्ता नमाज की पाबंदियां करो और करवाओ। तीसरी चीज, चौथी चीज, घर में सुकून लाने के लिए वो ये है कि हम लोग किसके उम्मती हैं? बोलिए आप लोग आहिस्ता। आपका जवाब यही होगा कि हम लोग अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। सही है कि नहीं है? यही बात है ना? हम किसके उम्मती हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर कुरान उतरा, जिनको रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया, है कि नहीं? जब हम नबी पाक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो किनकी राह पर चलेंगे? इब्राहिम की राह पर, इस्माइल अलैहिस्सलाम की राह पर, याकूब अलैहिस्सलाम की राह पर, किसके रास्ते पर चलेंगे? जानते हैं कि नहीं? जब हम नबी पाक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो हम उन्हीं की राह पर चलेंगे, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। यहाँ तक कि उनसे पहले जो नबी, जो रसूल पर, उनकी राह पर नहीं चलेंगे, इल्ला ये कि नबी ने जहां उनकी राह पर चलने का हुक्म दिया। पैरवी किसकी करोगे? इबादत करोगी सिर्फ अल्लाह की, और इबादत का तौर तरीका लोगे सिर्फ मदीना वाले आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी दूसरे का तरीका नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो घर में बरकत लाने के लिए अपने दिल को, अपने सारे जिस्म को, अपनी सारी पसंद को, अपनी सारी चाहत को, अपने सारे अरमान को, अपने सारे फैशन को, अपने मिजाज को नबी के कदमों पर कुर्बान करना पड़ेगा। जो नबी ने किया, जब किया, जैसा किया, वही करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूला फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह की इताअत यानी अल्लाह ही की इबादत की और अल्लाह के रसूल के फरमाबरदारी की, यकीनन उसे बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। कुरान की आयत है। कामयाबी कहाँ मिलेगी? रब की ही की इबादत में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में। तो नबी के आज बहुत सारे लोग कह देते हैं, बुरा न लगेगा, अरे भाई हम तो सबको मानते हैं, हम तो सबकी सुनते हैं। तो काफिर भी तो यही कहता है, काफिर भी तो यही कहता है भाई, हम सबकी मानते हैं, सबकी सुनते हैं। वो मस्जिद के सामने दुआ कराने भी आ जाता है, वो दरगाह मजार पर भी जाता है, घरों में मंदिरों पर भी जाता है, कंकड़ को भी पूछता है, शंकर को भी पूछता है। ये काफिर भी तो कह रहा है हम तो सबको मानते हैं, सबको फॉलो करते हैं, हम किसी एक की राह पर नहीं चल रहे हैं। मेरी बहनों, कान खोल करके सुन लो, ऐ अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, मैं तुझे गवाह बना तो मैंने पहुंचा दिया। इबादत करनी है सिर्फ नबी की, अल्लाह ताला की। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला ही है, और इताअत और फरमाबरदारी के लायक सिर्फ हमारे नबी हैं। जो नबी के तरीके के मुताबिक दावत दे, उसी के तरीके पर चलना पड़ेगा। आप देख लीजिए, कोई नमाज इस तरह पढ़ता, कोई रोजा इस तरह रखता, कोई इस तरह करता। मुख्तलिफ जमातें पाई जाती हैं हिंदुस्तान के अंदर, मुख्तलिफ जमातें पाई जाती हैं। अक्सर लूटने खाने और घुसूट का मामला है। औरतें कम अकल होती, बेचारियों की उतनी मजबूत तालीम नहीं होती। कोई इस तरफ बुला रहा है, कोई इस तरफ। मेरी बहनों, मैं तुम्हारे अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ,
میں تمہارے قرآن کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہارے نبی کی طرف بلاتا ہوں، میں دلیل سے بات کرتا ہوں، دلیل کی پیروی کرو، نبی کے حق کو ادا کرو۔ یہ کون سا ہے؟ خوش رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ گنگا جل بھی جا کے چلا لو اور خانہ کعبہ کا طواف بھی جا کے کر لو، نہیں ہوگا، نہیں چلے گا، دھوکے میں نہ رہو۔ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اپنی ہی عبادت کے لیے، کسی غیر کی عبادت کے لیے نہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں امانت دار، دیانت دار نبی اور رسول دیا ہے، اس لیے کہ سارے لوگ نبی کے طریقے پر چلیں۔ یہ فلاں کی تقریر سن کے، فلاں کا کیسے سن کر کے نہ تحقیق کرنا پڑے گا۔ آج اگر آپ کو گولڈ خریدنا ہو، سونا خریدنا ہو، یا اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا ہو، یا اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کرنا ہو، یا کسی لڑکی کو اپنا رشتہ تلاش کرنا ہو، کروڑوں سے پتہ لگائیں گے کیا ہے، کیسا ہے، کیا۔ دین کس سے لے رہی ہو؟ دین کو صحیح سمجھنے والا کون ہے؟ میں رب کے کلام کی بات کرتا ہوں اور نبی کے فرمان کی بات کرتا ہوں۔ ہمیں اطاعت کرنی پڑے گی، کس کی؟ اللہ کے رسول اکرم۔ آپ قبلہ کی جانب کیوں منہ کر کے نماز پڑھتی ہو؟ اگر کوئی آ جائے پورب کر کے نماز پڑھو تو پڑھو گی، اتر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو ہے تو پڑھنے کا حکم نہیں تو پڑھو گی۔ آپ قبلہ کی جانب اس لیے نماز پڑھ گئے کہ تمہارے نبی نے قبلہ ہی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں؟ تو اطاعت صرف نبی۔ اور اس کے لیے میری بہنوں معاف کریں گی آپ حضرات، ہمیں دین کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ دین یا تو دیندار جو صحیح عالم ہیں، صحیح ڈھنگ سے کہتے ہیں، ان کے درسوں میں بیٹھنا پڑے گا، یا خود پڑھ کر کے کسی استاد کے ذریعے سیکھنا پڑے گا۔ آج درس کے نام پر، پروگرام کے نام پر میلے بہت ہو رہے ہیں، آج میلے بہت ہو رہے ہیں، لیکن عقیدے کا ایک مسئلہ پوچھ لو تو جانتے نہیں، صحیح مسئلہ پوچھ لو تو نہیں، ہاں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ تو نبی کی اطاعت، اللہ کی قسم، اللہ تعالی قبر میں بھی پوچھا جائے گا، اور اللہ تعالی پوچھے گا یہ نبی جو برحق تھے، جنہوں نے 23 سال کے اندر پورے دین اسلام کو تمہیں سکھا دیا، جس پر صحابہ کرام چلے، تم کہاں تک چلتے تھے؟ کیا کہو گے میں حالات نہیں، میں نہیں جانتا، فرصت مل جائے گی۔ تو بہرحال گھر میں سکون لانے کے لیے نبی کی اطاعت یہ ضروری۔ یہ 4 چیزیں ہیں: توحید ہی کو اپنانا، شرک سے توبہ کر لینا، اس کے قریب نہ جانا، نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنا صحیح طریقے سے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور 5 وقتہ نماز کی پابندی۔ صرف اسی وقت نماز معاف ہے، وہ بھی عورتوں کے لیے جب ان کے اوپر عذر ہو بڑی ناپاک، ورنہ نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ اور یہ سب کرنے لگیں گی، یقیناً توحید کو اپنا لیں گی، شرک سے توبہ کر لیں گی، نبی ہی کو اپنا آخری متبع مان لیں گے، یعنی پیروکار کسی کی پیروی، اور نمازوں کی پابندی کریں دل سے، یقین کے ساتھ، تو آپ کے اندر دین کی اور بہت ساری چیزیں جاننے کا شوق پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا، طہارت پیدا ہوگی، اخلاق صحیح ہوگا، کردار صحیح ہوگا، رب سے رجوع ثابت ہوگا، رب سے رو ہوگی، رب سے گڑگڑا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی امن و سکون کا گہوارہ آپ کا گھر بنا دے گا، قبر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے گا، اور جنت الفردوس میں جاؤ گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کفر سے بچا، ہمیں شرک سے بچا، ہمیں نبی کی نافرمانی کرنے سے بچا، ہمیں نماز چھوڑنے سے بچا، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کو سمجھنے، اپنے نبی کے حقوق کو جاننے کی توفیق عطا فرما اور قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی اگر سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ سوال